السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہمارا موضوع ہوگا کہ ہمارے رزق میں اور ہماری عمر میں کیسے اضافہ ہو۔ اس پر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کا ترجمہ ہے، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 5986، 5986۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں اور آپ کی عمر میں اضافہ ہو تو پھر کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ اب صلہ رحمی جو ہے وہ کیا ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ صلہ رحمی جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، خاص طور پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور پھر ایسا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، جو آپ کو اچھا رویہ نہیں دے رہا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا عزیز رشتہ دار، آپ کا جاننے والا، آپ کا قریبی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو پھر آپ کریں گے، نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کے رشتہ دار جو ہیں، بہت زیادہ قریبی لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اس صورت میں بھی صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرتے رہنا ہے کہ وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کا رویہ اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور اب صلہ رحمی کرنے کے فائدے کتنے ہیں؟ جو 2 فائدے اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ذرائع آمدن اور ذرائع بچت جو ہے اس میں اضافہ کر دے گا، اور آپ کو اتنا وافر مقدار میں رزق فراہم کرے گا کہ آپ کو کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے مزید نیک کام کرنے کے لیے عمر عطا کی جائے گی، آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کتنی زبردست بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں کہ یعنی اگر وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ میری مخلوق کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے انسان۔ تو جب وہ اچھا سلوک کرے گا اس کے بدلے میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ جب آپ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، ان کی غیبت کر کے، ان کے خلاف کوئی بات کر کے ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، آپ کو بھی امن اور چین سے رہنے کا موقع ملے گا۔ تو جب آپ پرسکون زندگی گزاریں گے تو آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی پوری توجہ جو کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں اپنا رزق کمانے، اچھا ذرائع آمدن حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کمایا ہوا جو ہے اس کو بہتر طریقے سے خرچ بھی کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے اس حدیث کو پکا کریں
اپنے اوپر عمل کر کے، صرف سن کے نہیں، عمل کر کے اسے ثابت کریں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے، اس حدیث میں جو ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں وہی روٹین کی باتوں کی طرف کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یقیناً آپ ایسا کرتے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عمر درازی جو ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق بھی عطا فرمائے، آپ دوسروں کے کام آتے رہیں، اور آپ آتے ہیں، اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ آپ اچھے پاکستانی ہیں، اچھے مسلمان ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور پھر دوسروں پر اچھا سوچ کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، یعنی عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنی زندگی کا یہ سسٹم جو ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید سوچئے، غور کیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کریں، اگر کم کرتے ہیں تو اسے زیادہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو مزید بڑھائیے، یقیناً آپ کرتے ہیں لیکن اسے مزید بہتر کیجئے۔ پہلے اگر آپ 2 لوگوں کو روز مل کے ان کو السلام علیکم چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے ان کا حال چال پوچھتے ہیں، تو کوشش کیجئے کل سے 4 کیجئے، اگلے دن 6 کیجئے، اس تعداد کو بڑھاتے چلے جائیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں ان کو اچھا سوچنے، اچھا سمجھنے کا موقع ملے گا، زندگی کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ڈٹ جائیے، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کر کے دکھایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں حکم دے رکھا ہے۔ صرف عربی نہ پڑھیے بلکہ اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک کو لپیٹ کے غلاف میں اونچی جگہ پہ نہ رکھیے بلکہ اسے ساتھ ساتھ روزانہ پڑھنے کی عادت بھی بنائیے۔ قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے سمجھ کے غور کر کے پڑھیے، اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا، پتہ ہمیں سب کچھ ہے لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو سچے مسلمانوں، اچھے پاکستانیوں، ڈٹ جائیے، کسی کے خلاف بات کرنے کے بجائے، کسی کی غیبت کرنے کے بجائے اپنے منصوبے جو ہیں ان پر بات کیجیے کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ اپنے منصوبے جو ہیں انہیں دوبارہ ترتیب دیجیے، اور اس میں جو بہتر ہیں، جو درست ہیں، جو اچھے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی قوم کے کام آ سکتے ہیں وہ کام کیجیے، تاکہ آپ کا ملک، آپ کا مذہب، آپ کا گھرانہ جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ اس لیے ہمیشہ ایسا ہی سوچیے کہ میں نے فلاں کو یہ فائدہ اس طرح سے پہنچانا ہے، فلاں کو اس طرح سے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم تالی ہی بجائیے۔ جو اچھا لگے، جو اس نے 10 کام آپ کے سامنے کیے ہوئے ہیں یا 10 موقعوں پہ وہ آپ کی نظر اس پر پڑی ہوئی ہے، اس میں سے جو ایک موقع جو ہے، جس موقع پہ وہ کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آیا ہے، اس پر اسے شاباش دیجئے، اس کے لیے تالی بجائیے، اس کے لیے جزاک اللہ کہیے، اس کو ماشاء اللہ کہیے، اس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اچھائی جو ہے مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم ہر وقت ایک دوسرے میں سے خامیاں نکالیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، تو نہ صرف معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا بلکہ آپ کی آخرت بھی جو ہے اس میں بھی آپ کو نقصان پہنچے گا کہ آپ غیبت کے مرتکب پائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو جہنم کا ایندھن بننا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً آپ ایسا نہیں بننا چاہتے، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنے نبی کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہم سب کو بدل جانا ہوگا۔ ہم ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہوں گے، کیونکہ
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا، یعنی میرے امتیوں میں سے جس نے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا وہی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اس لیے باوضو رہیے، دماغ میں ہر وقت اچھی سوچ رکھیے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ دیجیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور ساتھ ساتھ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیے، اور اسی کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، امن اور سکون کی زندگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر رہنے کا موقع دیں گے۔ تو سچے مسلمانوں، اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمائے، قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔